بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور میں ہوں چودھری نعمان۔ پاکستان اس وقت افراتفری کا شکار ہے۔ اس میں سیاسی افراتفری بھی شامل ہے، معاشی افراتفری بھی شامل ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ واپسی کے نہ ہمیں راستہ نظر آ رہا ہے، نہ آگے جاتے ہوئے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، اور وہ بھی ہمیں کوئی واضح سمت نظر نہیں آ رہی۔ سمت واضح کس نے کرنی ہے؟ جو بھی حکمران آتے ہیں اپنی لڑائی جھگڑے سیاسی انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ملکی حالات جو کہ توں رہتے ہیں پچھلے 20 سالوں سے، اگر کہا جائے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، معیشت کی جو صورتحال ہے وہ ڈرپ پر چل رہی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہماری جو صورتحال ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم پر جو حکمران مسلط ہوتے آ رہے ہیں وہ سیاسی لڑائی اور انہی کاموں کے اندر ملوث رہے، آج تک ملکی معیشت کو کوئی واضح سمت نہیں دے سکے کہ حالات کو لے کر کس سمت میں جانا ہے اور عوام کو کیا سمت کیا ڈائریکشن دینی ہے جس پر وہ بھی چل سکیں، جس سے ہماری معیشت بہتر ہو سکے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر مقدمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد ملک میں جو افراتفری پھیلی، ان کی گرفتاری کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو ملی انتہائی شرمناک تھی۔ اس میں گورنر ہاؤس کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، جو سامان اندر ملا اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد صورتحال ہم نے یہ دیکھی کہ پورے ملک کے اندر احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے اور پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے، جس کے بعد صورتحال یہ دیکھی جا رہی تھی کہ حکومت بھی ہمیں بے بس نظر آ رہی تھی۔ حکومت خود بے بس تھی یا پھر بے بس ہو چکی تھی، یہ بھی ابھی واضح طور پر حکمران بھی بتا نہیں سکے۔ وہ بھی کنفیوز ہیں کہ ہم کر کیا سکتے تھے اور کیا نہیں کر سکے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ملکی معیشت کا تو اس ٹائم جو دیکھا جائے تو برا حال ہے، لیکن الیکشن سے بھاگنے کے لیے حکومت ہر حربے استعمال کر رہی ہے۔ عمران خان یہ بیانیہ اپناتے ہیں ہر جلسے میں، ہر ریلی میں، اور اپنے کارکنان سے جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں ان کے خطاب میں ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے الیکشنز کا۔ لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ الیکشنز نہ کروائے جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں حالات خراب ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد، اب حالات تھوڑے سنبھلنے لگے تو مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا کہ ہم پیر کے روز احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مسلم لیگ نون نے اپنا اہم مشاورتی اجلاس بلایا، مریم نواز نے صدارت کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس احتجاج میں دھرنے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے پہلے حکومت 2 اجلاسوں کے اندر اپنے افراتفری کے حوالے سے جو سچویشن ملک کے اندر بنی ہے اس میں ایمرجنسی کی باتیں کر چکی ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ انہوں نے انکار کیا۔ ملک کے اندر دفعہ 144 نافذ کی جا رہی، پنجاب کے اندر 4 روز کے لیے مزید دفعہ 144 بڑھا دی گئی ہے۔ اجتماعات پر پابندی ہے، لیکن تحریک انصاف اجتماعات کر رہی ہے۔ زمان پارک کے باہر ان کا ہر ٹائم اجتماع جاری رہتا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد میں بھی یہی حالات ہیں اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہوئی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ کیا تب تک دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ ختم ہو جائے گا یا تب بھی یہ رٹ قائم رہے گی؟ اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کیا حالات کو مزید بگاڑیں گے یا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اگر فضل الرحمان صاحب اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف بھی اعلان کر دیتی ہے، وہ حمایت میں سپریم کورٹ کے نکل آتے ہیں، تو معاملہ تصادم کی طرف بڑھے گا۔ یہ سارا منظرنامہ ہے جس پر آج پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب حالات کا حل کیا ہے، کون حالات کا حل نکالے گا۔ اور ایک طرف اپوزیشن ہے، دوسری طرف تحریک انصاف ہے جو کہ واضح طور پر اپوزیشن میں ہے، اور حکومت بھی پی ڈی ایم جماعتوں کی جو اتحادی حکومت ہے وہ بھی اس حوالے سے واضح طور پر عمران خان کے سامنے ہے چٹان کی طرح، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کا راستہ روکنا ہے، لیکن بظاہر تو ناکام نظر آتے ہیں۔ ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں ستار خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے صورتحال پر ان کا موقف جانیں گے اور جانیں گے کہ حالات کا حل کیا ہے۔ اکثر وہ یہی کہتے ہیں کہ حالات کا حل، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن ان کے صورتحال کو وہ دیکھتے ہوئے اس کا حل کیا سمجھتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ہیں سجاد حیدر صاحب، ان سے بھی جانیں گے کہ اس ٹائم اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا، کیا اب بھی وہ دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ تحال قائم ہے؟ اور آنے والے حالات میں جو مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا ہے اس پر وہاں کی انتظامیہ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ پہلے سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کے اعلان کے بعد ہم نے دیکھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ڈی سی کو بھی میرا خیال ہے طلب کیا تھا اور ان سے جانا کہ صورتحال کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس ٹائم اسلام آباد کا منظر نامہ کیا ہے اور احتجاج کے بعد انتظامیہ وہاں کی حرکت میں آئی ہے اور صورتحال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ صرف ڈی سی کو آج رجسٹرار سپریم کورٹ نے
نہیں طلب کیا تھا. ڈی سی کے علاوہ آئی جی اور دیگر جو اسلام آباد کے عہدیدار تھے ان کو طلب کیا تھا. آج صرف ڈی سی ہی عدالت میں آئے, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب بھی رجسٹرار کو بلایا جاتا, رجسٹرار کسی کو بھی بلاتا ہے تو ایسے موقع پر تو یہ جو بڑے عہدیدار ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہمیں یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا کنفیوژن نظر آیا, کیونکہ حکومت کی جانب سے جو رجسٹرار ہیں ان کو معطل کر کے انہیں کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں رپورٹ کریں. شاید یہ وجہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد بھی آج نہیں آئے, صرف ڈی سی آئے ہیں. اور جو بلانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کل پرسوں جو ایک دھرنا دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے بالکل باہر, اس حوالے سے امن و امان کی صورتحال پر, اور کیونکہ دفعہ 144 کو 4 دن کے لیے ایکسٹینشن دی گئی تھی اور چوتھا دن 15 تاریخ کو ہی بنتا ہے, یعنی کہ جس دن یہ دھرنے کا اعلان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اسی دن ہی سپریم کورٹ میں جو پنجاب الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت ہے, بہت اہم کیس ہے, اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے سخت کوئی آرڈر سامنے آ جائے, کیونکہ کل 14 مئی ہے جس میں انتخابات ہونے چاہیے تھے. سپریم کورٹ کے حکم پر 4 اپریل کو یہ حکم دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آیا, اور اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کل الیکشن ہو جائیں. باقی جو اسلام آباد کی صورتحال ہے, کل تک تھوڑی بہت اس میں کشیدگی نظر آئی, اس سے پہلے کچھ زیادہ تھی, لیکن جب عمران خان چلے گئے تو آج صورتحال بالکل نارمل ہے. کسی قسم کا کوئی بھی ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آیا. تمام سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے. ٹریفک رواں دواں ہے. سجاد یہ بتائیے گا کہ چونکہ انہوں نے دھرنے کا اعلان تو کیا, ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی نیوز کانفرنس کی تھی, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اجازت لی جائے گی اور پراپر پھر ان کو اجازت بھی ہم دیں گے اور ایک ان کو جگہ مختص کر دی جائے گی جہاں پر وہ احتجاج کریں گے. تو کیا مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسی درخواست وہاں پر بھیجی گئی ہے ابھی تک؟ جی دیکھیں, ابھی تک تو کوئی ایسی درخواست سامنے نہیں آئی. تاہم جو عبد الغفور حیدری ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر وزٹ کیا ہے, جو دھرنے کا مقام انہوں نے تجویز کیا تھا اسی جگہ پر, اور ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ 144 کے ہوتے ہوئے اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں جس میں خاصی توڑ پھوڑ ہوئی, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ یقین دہانی ضرور کروائی کہ ہم ایسا کوئی احتجاج نہیں کریں گے جس سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچے, ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. تاہم ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ضلعی انتظامیہ سے کوئی درخواست دی ہو. اور ان کے اعلان کے بعد سے انتظامیہ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ کوئی ان کی طرف سے موقف سامنے آیا کہ اجازت دی جائے گی یا نہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو اجازت لینی ہوگی, اگر وہ نہیں ہوگا تو شاید انتظامیہ اس کے بعد کوئی بیان جاری کرے, کیونکہ ابھی کل کا دن اس میں باقی ہے اور پرسوں یہ جو دھرنے کا اعلان ہے, اور ابھی دیکھنا پڑے گا کہ شاید وہ ویٹ کر رہے ہوں کہ ان کی جانب سے کوئی اجازت نامہ آ جائے یا اجازت مانگی جائے. لیکن اگر دیکھیں پی ڈی ایم بھی ہی حکومت میں ہے, حکومت کو حکومت سے ہی اجازت لینی ہے, یہ صرف کاغذی کارروائی ہوگی. میرے خیال میں اجازت اگر مانگی جائے گی تو اجازت مل بھی جائے گی. بالکل, یہ کاغذی کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے سجاد, آپ سے مزید بھی احوال جانیں گے. ستار خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ستار صاحب, ساری گفتگو ان کی آپ نے سنی ہے. ابھی تک حکومت ہی حکومت سے اجازت طلب کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن ایک طرف کل بڑا اہم فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے. حکومت الیکشنز نہیں کروا رہی, تو امید ہے کہ کوئی سپریم کورٹ سے بڑا کوئی واضح فیصلہ آ جائے. تو اس فیصلے سے پہلے دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. ہونے کیا جا رہا ہے ملک کے اندر, تصادم کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. پھر وہی بات ہو گئی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر جائیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیگم دروازہ کھولے گی کہ نہیں کھولے گی. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ جو کیا ہونے جا رہا ہے, اگر یہ اس وقت حکومت میں جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وزیر اعظم بیٹھا ہوا, وزیر داخلہ بیٹھا ہوا, یا زمان پارک میں عمران خان بیٹھا ہوا, ان سے جا کے پوچھیں, ان کو خود نہیں پتا کہ گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں چاہے عمران خان ہیں, ان کو خود نہیں ایگزیکٹلی پتا. اپنی اسٹریٹجی اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, یہ اس کا لائے عمل یہ ہوگا, اس کے کاؤنٹر میں ہم یہ کریں گے, لیکن ایگزیکٹلی جو ہونے جائے گا, جو ہو رہا ہوگا, اس کے بارے میں وقت سے پہلے آپ کیا سرائیاں کر سکتے ہیں. آپ 8-10 باتیں بتا سکتے ہیں, 8-10 باتوں میں ایک آدھی بات ہو جائے. آپ 8-10 بتاتے ہوئے, ہم 2 گھنٹے کا شو تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو چند منٹوں کا شو کر رہے ہیں نا. تو اس میں لمبی چوڑی کہ یہ بھی ہوگا
یہ نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا. یہ اس طرح کی باتیں نا ہمارے پاکستان ملک میں یہی ہوا ہے کہ پہلے دن سے ہم لوگ ٹیوے لگانے کے عادی ہو چکے ہیں، کیا سرائیاں کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. جو چیز ہو چکی ہوتی ہے نا کسی حد تک اس پہ بات کرنا وہ ممکن ہے. جو چیز نہیں ہوئی آنے والے وقت میں کیا ہوگا، پیر کو کیا ہو سکتا ہے، منگل کو کیا ہوگا، بدھ کو کیا ہوگا، یہ بہت الہامی باتیں ہیں. دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی سیاسی بصیرت ہمیں بتائے گی کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھو نا سیاسی بصیرت یہ ہوتی کہ عمران کو پتا تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا، یا حکومت کو پتا تھا کہ عمران کو اس طرح رہا کیا جائے گا. وہیں بتائیں نا اس سے پہلے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں، یعنی آپ کے چاہے عمران خان ہو چاہے پی ٹی آئی، اس سے پہلے کا ایک سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ آیا ہو کہ جناب آج کے دن عمران خان کو اس طریقے سے گرفتار کر لیں گے. کئی چینلز یا اس سے پہلے نہیں پر یار دیکھو نا میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ منگل کو یہ ہو سکتا ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ دھرنا نہ دے سکیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دھرنا دے دیں، یا یہ ہو سکتا ہے وہ اجازت نہ مانگے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اجازت مل جائے. اب یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ جو دیکھ رہا ہو سن رہا ہو وہ کہے گا اس کو خود نہیں صحیح طرح پتا تو ہمیں کیا بتائے گا. جو چیز ہو چکی ہو نا، یہ آپ کے سامنے دو واضح مثالیں رکھی ہیں کہ کیا حکومت کو پتا تھا کہ عمران کو اس طرح سے رہائی ملے گی؟ اگر پتا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ 24 گھنٹے ٹی وی پہ آتے ہو، آ کے بتاتے ہو. جن کی آڈیو سامنے آ رہی تھی وہ تو بڑے واضح آڈیو بات ہوتی ہے، آڈیو لیک ہوتی ہے بھائی، کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں آڈیو کہتے. آپ لیک نہ کریں، آپ ویسے بتا دیں. آپ میں لیک کر رہا ہوں یار ایک ایسی بات کر دی کہ میں لیک کر رہا ہوں. جن کی بھائی جان نعمان صاحب آئندہ سے آپ کی اجازت سے میں لیک کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا. جن کی آڈیوز لیک ہو رہی تھیں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خبر پہلے تو نہیں بتائی، لیک ہونے کے بعد پتا چلی، تو آپ کی خبر لیک نہیں ہوگی، آپ خود بتا دیں. نہیں وہی بات ہوگی نا، یہ جو جن کی بات آپ ریفرنس دے رہے ہیں جی جی یقینی طور پہ انہیں بالکل نہیں پتا عمران خان کب نکلنا ہے اسلام آباد سے، کب وہ نکل پائے گا، کب موٹر وے پہ آئے گا، اس کو خود نہیں پتا تھا. یہاں پہ لوگ انتظار کر رہے تھے، دھمالے ڈال رہے تھے زمان پاک کے سامنے، رونق نکلنے والے ہیں، چلے نکلنے والے ہیں، چلے نکلنے والے ہیں. یہ پھر آپ بتا دیں کہ کیا ایسی صورتحال کے اندر جب سپریم کورٹ سے بڑا واضح فیصلہ آنے والا ہے، اس فیصلے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا دینے کا پلان، کیا یہ مناسب ٹائم ہے؟ کیا یہ دباؤ ڈالنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ یار سب سے پہلے بات ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے ماں سوائے اس فیصلے کے کہ عمران خان کو رہائی مل گئی، جو فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ کہاں گئے مجھے بتاؤ صحیح، کہاں ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کل 14 مئی ہے، اسی کیا کر لیں گے جب ایگزیکٹو آپ کی چیزوں کو انفورس ہی نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھتے ہوئے فیصلہ آئے گا نا، عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ یہ سمجھ لے کہ کچھ دنوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنے سے انہیں چھٹی لے لینی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ بڑا نیگیٹو جاتا ہے. لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پوری ہل جائے گا، جو چیز ہے اپنی جگہ پہ وہی چیز ہل جائے گی. وہ بھائی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے، ایگزیکٹو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. فیصلہ کرنے کے بعد اگلا کوئی میری طرح کا چلا جائے گا جی آپ کے پلے کیا رہ گیا. میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری چیز کی کوئی وقت ہے، کوئی اوقات ہے، کوئی اس کی وزن ہے، میں وہ کرتا ہوں، وہ نہیں ہوتی تو کوئی بھی بندہ مجھ سے آگے پوچھ سکتا ہے خان صاحب کیا حال ہے آپ کے، کیا آپ کی بات پہ تو کوئی ہے نہیں، تو میرے پاس کیا رہے گا ماں سوائے خفت چھپانے کے. یہ کہنا کہ آئین سے بچ رہا ہے، قانون سے بچ رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی. او بھائی آئین اور قانون مجھے جس وقت سوٹ کرتا ہے میں آئین اور قانون کا حوالہ دینا شروع کر دیتا ہوں. جب آئین اور قانون مجھے سوٹ نہیں کرتا میں کسی اور طرف چل پڑتا ہوں. یہ آج تک ہم نے دیکھا ہے. سیاسی جماعتیں جب آئین اور قانون کا رٹا لگاتی ہیں تو وہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ آئین اور قانون کی ایسی تیسی پھیر دیتی. اب بندہ کوئی ان سے پوچھے کہ یار آپ نے تو آئین اور قانون کا رٹا لگایا ہوا تھا، جب آپ پہ بات آتی ہے تو آپ آئین اور قانون کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے میں چائے کے کپ کو سمجھتا ہوں، جب چاہا پی لیا، سپ لیا، جب چاہا رکھ دیا. اب آئین اور قانون کو اس طرح جیسے میں نے چائے کا کپ استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے آئین اور قانون کو اگر یہ سیاستدان چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ آئین اور قانون کی بات نہ کیا کریں. وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے جب آئین سوٹ کر رہا ہو نا ایک دم سے آ جائیں گے یہ جی آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. جب اپنی باری آتی ہے تو وہ آئین اور قانون اس کی تشریح کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. آئین کو کسی اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے،
قانون کو کسی اور طریقے سے بیان کیا تھا. ہم لوگ اپنے اپنے پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہمیں سوٹ کر رہی ہے چیز ہم بولیں گے, ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہم دوسری طرف چل پڑیں گے. یہ تو ہے. یہ کوئی بتاؤ, میری بات سنیں آپ, کوئی ایسا فیصلہ آیا, کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آیا کسی سیاستدان کی طرف سے, کسی حکمران کی طرف سے, کسی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے, کہ کبھی کوئی اس نے ایسا سٹیپ لیا جو ہم نے کہا کہ یار یہ واقعی انسان ہے, یہ انسان کا بچہ ہے. اور بھئی انڈیا ہے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, رہ دے کہ ہم ان کے ساتھ کمپیریزن اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اور ہمیں ایک ہی دن آزادی ملی تھی, ہم ساتھ رہتے تھے. وہاں وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے, وہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے تو جس کے خلاف کامیاب ہوئی ہوتی ہے وہ دوبارہ الیکشن میں چلا جاتا ہے. ادھر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. لال بہادر شاستری وفاقی وزیر تھا, ریلوے کا وفاقی وزیر تھا پنڈت جواہر لال نہرو کے دور میں. میں 52-53 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ ہوا کہ ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لال بہادر شاستری نے استعفیٰ دے دیا. وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی کہا, کیبنٹ نے کہا کہ جناب وہ تو جو کانٹے والے تھے, ٹانکے والے تھے, یہ ان کا فالٹ ہے, آپ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ذمہ داری میری تھی, میں وزیر ہوں ریلوے کا, یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو کے کہنے کے باوجود, کیبنٹ کے کہنے کے باوجود لال بہادر شاستری نے استعفیٰ دے دیا تھا. اور پھر وہی لال بہادر شاستری تھا جو 10 سال بعد انڈیا کا وزیر اعظم بنا تھا. وہاں پہ لوگ پے بیک کرتے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا آدمی تھا. ہمارے ہاں کیا ذرا سی بات ہوتی ہے, اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. جب وہ خود کرتا ہے تو بڑی سے بڑی بات ہو جاتی ہے, اس استعفے کا نام ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ روایت نہیں ہے. میں چپکا ہوا ہوں اقتدار کے ساتھ, مجھے اقتدار کے ساتھ چپکنے کی عادت پڑ چکی ہے. میری عادت کیسے چھڑواؤ گے نعمان, مجھے بتاؤ. ستار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سجاد حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے. سجاد یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جتنے احتجاج ہوتے رہے یا صورتحال اسلام آباد میں ہوتی رہی, آپ چونکہ وہاں پر کوریج کرتے ہیں, تو اس سے پہلے جو انتظامیہ اقدامات کرتی ہے, بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے, تو ابھی صورتحال کیا دیکھی جا رہی ہے اسلام آباد میں؟ کل چونکہ ایک فیصلہ بھی آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو توقعات یا خطرات ہیں حکومت کو کہ کوئی بڑا فیصلہ نہ آ جائے, تو اگر وہ فیصلہ آتا ہے تو صورتحال میں کوئی سیکیورٹی کے پہلے سے انتظامات کیے گئے ہیں, کوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے, حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات ابھی سے کیے گئے؟ جی دیکھیں, ابھی جو معاملات ہیں نا, کیونکہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا جلسہ, حکومت کی سیکیورٹی اور حکومت نے ہی انتظامات سنبھالنے ہیں. ابھی تک تو جو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ ریڈ زون کے اندر یہ جلسہ ہو رہا ہے اور ریڈ زون میں آلریڈی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. آنے جانے کے لیے کنٹینر ہم نے پہلے دیکھے تھے لگے ہوئے تھے, اور اب تو ریڈ زون میں داخلے کے لیے آہنی گیٹ لگا دیے گئے ہیں بڑے بڑے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس دن یہ جلسہ ہوگا تو کون سا راستہ دیا جاتا ہے آنے کے لیے اور کون سا ایگزٹ کے لیے دیا جاتا ہے, کیونکہ 5 راستے آتے ہیں ریڈ زون میں آنے کے لیے, اور جن میں سے اکثر نارمل آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں 2 سے 3 ہی کھلے ہوتے ہیں, باقی راستے بند ہوتے ہیں. اور اگر اس میں حکومت کی جانب سے سیکیورٹی دینے کی اگر انہیں ضرورت پڑی تو میرے خیال میں جو باقی علاقے ہوتے ہیں جیسے کھلے میدان میں یا باقی جو ایریا ہوتا ہے اس کے لیے حکومت کے لیے یہاں پہ سیکیورٹی مہیا کرنا بہت آسان ہوگا. لیکن ابھی تک ایسی کوئی ہلچل نہیں نظر آئی یا کوئی ایسی ہمیں چیز نہیں نظر آئی جس کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ ہم سیکیورٹی دیں گے یا پولیس ڈپلوائے کی گئی ہو, کیونکہ نارمل حالات میں بھی یہ جو ایریا ہے یہاں پر رینجر بھی موجود ہوتی ہے, ایف سی بھی ہوتی ہے اور پولیس بھی ہوتی ہے ریڈ زون میں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سجاد یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے چونکہ صورتحال آپ دیکھتے ہیں وہاں پر اور پہلے سے بازگشت شروع ہو جاتی ہے کہ اب فیصلہ کون سا آنے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے, تو چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس ٹائم کیا اس حوالے سے موسمی حالات ہیں اسلام آباد کے فیصلے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, آپ ایک آڈیو لیک کی بات کر رہے تھے, اس آڈیو لیک کے اگر حساب سے جائیں تو ایک بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید کچھ ایسا فیصلہ آئے, کیونکہ جو
ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو آخری جو ہیئرنگ کی تھی اس میں یہ ضرور کہا تھا کہ ہمارا جو آرڈر ہے وہ برقرار ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل کر اس کا حل نکالیں. اگر سیاسی جماعتیں اس کا حل نکال لیں گی تو ہم شاید اپنا جو آرڈر ہے اس میں کچھ ریلیکسیشن کر دیں گے. ریلیکسیشن کر دیں گے. ستار صاحب آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بار بار چیف جسٹس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ معاملہ طے کر لیں لیکن ہو نہیں رہے. سجاد اظہر صاحب یہ بتائیے پیر کو اسلام آباد میں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بارش آج ہو رہی ہے جی، پیر کو کوئی چانس نہیں لگ رہا ویسے. تو ہم موسم کے اوپر بات کر لیتے ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہوگا. ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ جیسے محکمہ موسمیات میں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا میں بیٹھا ہوں، تو ہم محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. سیاسی حوالے سے تو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سیاست کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے 9:15 پہ کچھ فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن 10:45 پر ایک اور اس کے بالکل برخلاف فیصلہ ہو جاتا ہے. تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ لمحہ بہ لمحہ یا پھر دنوں کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے اس میں توڑ مروڑ آ رہا ہوتا ہے، ہیر پھیر ہو رہا ہوتا ہے. آج مجھے 11 بجے جو چیز سوٹ کر رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، لیکن 12 بجے یا 1 بجے یا 1:30 بجے یا 2 بجے ہمارے ہاں چونکہ سٹیک ہولڈر سیاسی میدان میں صرف سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. یہاں ایک اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے. سب سے بڑی سٹیک ہولڈر تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف حکومت میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم یا اپوزیشن میں بیٹھا ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے میں اور آپ عید کا چاند نہیں دیکھتے کہ نظر آیا کہ نہیں آیا. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا موڈ کیا ہے، یہ کیا کس طرف ان کا رخ ہوگا، اس طریقے سے ہم کریں گے. تو جب اس طرح کی صورتحال بن جائے اور اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ایک دفعہ ہو جائے نا اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جو چیز نہیں ہوئی ابھی تک، جس کے ہونے کا امکان بھی ہے لیکن نہیں ہوئی، پھر کیا کرو گے؟ نعمان صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ جو چیزیں ہمارے ہاں سیاست جو ہے نا اس نے بدلنا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ. اب کسی کو کیا پتا کہ جب وہ پکڑا گیا تھا عمران خان، وہ پکڑے جانے سے پہلے اسٹریٹجی ایوالو کر لی گئی تھی کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر مارچ ہوگا، ایسا مارچ ہوگا جو کور کمانڈر کے گھر میں بھی گھس جائے گا، جو GHQ میں بھی چلا جائے گا. پھر جو آپ نے تو گورنر ہاؤس کا نام دیا، لیکن مجھے حیرت کی بات ہے کہ گورنر ہاؤس ڈسکس ہی نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے ڈسکس نہیں ہوا. کور کمانڈر ہاؤس ڈسکس ہوا اس پاکستان میں پچھلے 4 دن سے وہی ڈسکس ہو رہا ہے. مجھ سے بھی ایسے پوچھا جاتا جیسے میں یہ جو گئے تھے وہاں پر ان کو میں لے کے گیا تھا. میں کہہ بھی رہا تھا، میں کہ یار آپ تو مجھ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے میں لے کے گیا تھا کہ وہاں ایگزیکٹلی بتائیں کچن میں کیا تھا. اب لوگوں نے مجھ سے سوال بلا کس طرح کے پوچھے. آپ کوک پی کے آئے ہیں؟ میں نہیں پیا، ایک اینکر نے پیا تھا کوک. وہ ایک چوری شدہ کوک تھا، پوری بوتل تھی، بڑا لیٹر کی بوتل نہیں ہوتی، وہ اس اینکر کو دی گئی کہ جناب آپ پڑھیں. اس نے اینکر نے بھی اس نیت کے ساتھ پیے کہ اس کور کمانڈر نے مجھے آج تک پانی کا گلاس نہیں پلایا تھا، چلو بوتل ہی پی لیں. تو یہ کسی اینکر کی بات تھی جو اس دن میں نے کی تھی. ہمارے ہاں حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمیں انتظار کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ہم میں 24 گھنٹے اپنے اوپر وہ ملوث کر لیتے ہیں. ہم انتظار کی کیفیت میں رہنے والی قوم بن گئی ہے. یہ ایک دیکھا جائے تو ان میں ہجانی کیفیت سی آ گئی ہوئی ہے مکمل طور پر. یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. یہ اس کیفیت میں اس قوم کو رہتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا. یہ اس قوم کی ہمت ہے کہ اس کیفیت میں رہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں ہوا جو عمومی طور پر دیکھا جائے تو لوگوں کی اگر یہ کیفیت ہو جائے. یہ انسانی سائیکالوجی کی، انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ جس کیفیت سے ہم گزرتے ہیں نا، جس ہیجانی کیفیت سے گزرتے ہیں، اس میں اگر نارمل کوئی بندہ ہو جو پاکستان کا رہنے والا نہ ہو تو خدائی قسم 6 مہینے بعد وہ خود ہاتھ جوڑ لے گا کہ جی میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، میں اس کیفیت میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا. لیکن ہم لوگ اس کیفیت میں رہ کے اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں عید والے دن تو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں آج واقعی عید ہے. مثلا نماز پڑھنے سے پہلے اب یہ کیفیت ہوتی ذہنی اصطلاح ہے. یہ ایک انسانی نفسیات ہے جو کہتی ہے کہ آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہو اس کا امپیکٹ آپ پہ اس طریقے سے آتا ہے جو ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. جو آپ اٹھتے بیٹھتے آپ پانی پی بھی رہے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا میں پانی پی رہا ہوں. اب اسے یہ یقین مکمل طور پہ نہیں ہوتا کہ واقعی وہ پانی پی رہا ہے. تو ہم اس طرح کی صورتحال سے رہتے ہوئے اور اس کا فائدہ سیاستدان سیاسی میدان میں اور اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ وہ اٹھاتی رہتی اسی کا فائدہ. جس دن یہ لوگوں میں کلیئرٹی آ گئی
اور لوگ کنفیوژن سے باہر نکلنا شروع ہو گئے تو میرے خیال میں سیاسی جماعتیں یا سیاسی قائدین یا سیاستدان وہ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ کٹ پتلیوں کی طرح یہ لوگ ہیں, ایک نے کسی کو پسند کیا ہوا ہے, دوسرے نے کسی کو پسند کیا ہوا ہے. جن کو پسند کیا ہوا ہے اب انہوں نے جو کہہ دیا, جو حمایتی ہے, جو سپورٹر ہے, جو پیچھے فالو کرنے والا ہے, پسند کرنے والا ہے, وہ اس کو اسٹڈی نہیں کرے گا کہ یار یہ میرے لیڈر نے کیا کہہ دیا, یہ تو کوئی چبل مار گیا یا بیوقوفی کر گیا بہت بڑی. وہ یہ نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا اس سے بڑی بات آج تک تاریخ میں نہیں ہوئی. اب اس کے ساتھ کیا بحث کرنی ہے آپ نے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ممکنات میں نہیں ہے. انہیں کہا ان سے کوئی کہے کہ سیاستدان بھی جو ممکنات میں چیزیں نہیں ہوتی اسی کے بل بوتے پہ وہ سیاست کر رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ لوگ آسرے میں بیٹھے ہیں, لوگ ایک خواب دیکھ رہے ہیں, آنے والا دن بہت اچھا ہوگا, ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس چیز کو سیاستدان سمجھتا ہے, تبھی تو اس طرح کی چیزیں لے کے میدان میں آتا ہے. اور لوگ ہمارے آسرے کی بنیاد پر کہ شاید 1-2 دن میں مسئلے حل ہو جائیں, 2 ہفتے میں حل ہو جائیں, 2 مہینے میں حل ہو جائیں, یہ نہیں ہوتا. آپ کو پروسیس میں پڑھنا پڑے گا, پروسیس میں ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. نعمان صاحب یہ بتائیں, آپ پہلی جماعت میں تھے تو کیا پہلی جماعت پاس کرنے کے بعد آپ 10ویں جماعت میں گئے تھے؟ دوسری جماعت میں گئے تھے, دوسری جماعت پاس کی, پھر تیسری میں گئے, پھر چوتھی میں گئے. یہ ہوتا ہے کہ آپ پروسیس کا حصہ بنیں. پروسیس ایسے نہیں ہوتا کہ چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں مسائل حل ہو جائیں گے, یہ نہیں ہوتا. اب پروسیس میں ایک دفعہ پڑھے تو صحیح نا. پروسیس میں پڑھنے کو ہم لوگ تیار ہی نہیں. ہم خواب دیکھتے ہیں, معجزے کے چکر میں ہم لوگ پڑے ہوتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے, بس یہ 2 ہفتوں میں, یہ 2 مہینوں میں ایسا ہو جائے, چینجز آ جائیں کہ ہم سب کے مسائل ختم ہو جائیں. وہ ایسا نہیں ہوتا. جس دن آپ سٹیپ ان کرتے ہو, پہلا قدم ہوتا ہے, اس کے بعد کتنے قدم ہوتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب پہلا قدم لے لیا تو پھر آخری قدم بھی آپ ہی کا ہوگا. لیکن ایک دفعہ آپ پروسیس کا حصہ تو بنے. پروسیس کے حصے میں ہے ہی نہیں. جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے ہمارے بس آنے کی دیر ہے, کایا پلٹ جائے گی. وہ کایا کیا پلٹتی, وہ لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں ہانڈی جو ہے نا وہ پلٹ گئی. اور جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, جس کی حکومت اس وقت تھی, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے دیں, جب میں حکومت میں آؤں گا تو آپ کی کایا پلٹ جائے گی. اب ہم لوگ دماغ کا استعمال نہیں کرتے کہ یار یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تب اپنی مختلف قسم کی مجبوریاں بتا رہے ہوتے ہیں, جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو بلند و بانگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میرے آنے کی دیر ہے. ستار خان صاحب, آپ کے جتنے مسئلے ہیں نا وہ ایک رات میں حل ہو جائیں گے. میں کہ یار میرے مسئلے ایسے ہیں, ان کو حل ہونے میں 12-13 سال لگیں گے. تم کہہ رہے ہو کہ ایک رات میں حل ہو جائیں گے. کیا آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا؟ اب لوگ جو ہیں نا جس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں, سیاسی میچورٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس ملک میں زیادہ ہوتی ہے جہاں سیاستدان, سیاسی جماعتیں سیاسی پروسیس کا حصہ بنتی ہیں. وہ حکومت میں بھی رہتے ہوئے کام کرتی ہیں اور اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو اپوزیشن میں رہنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. وہ تو 24 کے 24 گھنٹے, 12 کے 12 مہینے اور کتنے سال وہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. اب اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آیا ہے تو جتنے دن کے 24 گھنٹے ہیں وہ چپکا رہے, اور وہ کہتا ہے اقتدار میں اگر میں نہیں رہوں گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. ہمیں یہاں تک لے جایا جاتا ہے, لوگوں کو, ہمیں سے مراد ہے لوگوں کو یہاں تک لے کے جایا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اگر یہ اقتدار میں نہ ہوا تو ملک گیا. لوگ ایسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, اگر وہ نہ آیا, اگر اس کا یہ نہ ہوا, اگر یہ چیز ایسے نہ ہوئی تو آپ سمجھ لیں ملک گیا. وہ یار کسی ملک میں اس طرح بات نہیں ہوتی. جو دنیا کے ممالک ہیں جہاں سیاسی میچورٹی آ چکی ہے, سیاست ایک خاص طریقے سے مختلف پروسیس سے سینکڑوں سال کے بعد جس جگہ پہ آ چکی ہوئی ہے, وہ ایم ہی نہیں آئے. وہاں سیاست میں اس طرح کی کھلبلی نہیں مچتی جس طرح کی پاکستانی سیاست میں 24 کے 24 گھنٹے مچی ہوتی ہے, ہر 48 گھنٹے بعد مچی ہوتی ہے. اب میری بات سنیں, ہم لوگ اگر اسی پروسیس میں رہیں گے تو ہمارے اوپر نواز شریف آئے گا, ہمارے اوپر زرداری آئے گا اور ہمارے اوپر عمران خان آئے گا. اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا تو پھر نہ زرداری آ سکے گا, نہ نواز شریف آ سکے گا, نہ عمران خان آ سکے گا. ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے. ہم نے کسی نے اس سے امیدیں لگا رکھی ہیں, کسی نے اس سے امیدیں لگا رہی تھیں, کسی نے اس سے امیدیں لگا رکھی تھی. اب یہ حالات ہیں. ان حالات میں اب نعمان صاحب آپ کے پاس شو کرنے کے اور میرے ساتھ سوال کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے بتائیں؟ اب حالات ڈسکس کرنے کے علاوہ تو اس کے حل نکالنے کے حوالے سے ہی ڈسکس کیا جاتا تاکہ مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور حل نکالا جائے. اب سوال آپ نے سجاد صاحب سے کرنا تھا, تو وہ سوال کیا ہے؟ سجاد صاحب بھی
انتظار کر رہے ہیں میرے خیال میں سوال کا. سجاد صاحب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور پھر جس طریقے سے سپریم کورٹ میں ان کی رہائی ہوئی، یہ آپ چونکہ عدالتی میدان کو آپ دیکھتے رہے ہیں، اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے ہیں یا اپنی نوعیت کا یہ دونوں واقعات مختلف نوعیت کے ہیں؟ جی دیکھیں، اب سے کچھ مہینے قبل ایک نیب کا کیس تھا سپریم کورٹ میں کوئی پراپرٹی سے متعلق. تو نیب اس جو جن کے اوپر کیس تھا وہ ان کی ضمانت جو عدالت کی جانب سے مسترد کر دی گئی، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جو سپریم کورٹ کے ساتھ پارکنگ ہے وہاں سے نیب حکام نے انہیں گرفتار کر لیا. جیسے یہ خبر پہنچی سپریم کورٹ تک، انہوں نے فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیا، نیب حکام کو بلایا اور جو جن کو گرفتار کیا تھا انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا، اور کہا گیا کہ جو ہماری پریمسز ہے یہاں سے کسی کو بھی گرفتاری کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ وہ ہماری پریمسز میں ہے اس کو باہر لے جائیں، وہاں سے گرفتار کریں. آپ نے یہ ایک دن پہلے بھی دیکھا ہوگا جب فواد چودھری جو کہ رات 11 بجے تک سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے رہے، سپریم کورٹ کی پارکنگ میں گئے، لیکن انہیں جب تک وہ پریمسز سے باہر نہیں گئے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہوا، عمران خان کیونکہ بایو میٹرک برانچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہائی کورٹ کے بالکل اندر تھے، اور ان کو وہاں سے شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا. ان کے اوپر کوئی بھی کیس ہو، چاہے ان کے اوپر یہ گرفتاری بنتی تھی جس طریقے سے بھی بنتی تھی، لیکن جو ان کی گرفتاری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اگر ہم آرڈر دیکھیں تو وہ گرفتاری درست نہیں ہوئی تھی، اور اسی چیز پہ ہی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. عمران خان کی درخواست آئی تھی سپریم کورٹ میں، اور جو سپریم کورٹ کے گزشتہ آرڈر ہیں اس حوالے سے، اور جو ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا، شیشے توڑے گئے. سجاد صاحب یہ ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب زمان پارک میں رہتے ہیں، اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پولیس جائے تو پولیس کی دوڑیں لگاتے ہیں، یہ لوگ باہر آئے ہیں، تو زمان پارک سے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو کہاں سے گرفتار کیا جا سکتا؟ کوئی جگہ بتائیں جہاں پر یہ آج کے دور کی حکومت کی مدد ہو سکے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے. کیسز پہ تو کیسز بنا رہے ہیں لیکن گرفتار نہیں کر سکتے، تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آئین اور قانون کو ہلائے بغیر؟ جی دیکھیں، عمران خان زمان پارک سے باہر بھی نکلتے ہیں، اور اگر حکومت وقت چاہے تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جس کو گرفتار نہ کیا جائے. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے، حکومت نے جس کو چاہا ہے گرفتار کر لیا. میرے خیال میں تھوڑی سی حکومت کی بھی یہاں پہ ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے، یا تو کسی مصلحت کے تحت انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے، یا پھر اس دن کیونکہ عمران خان کے ساتھ ان کے جو گارڈز نہیں تھے، ان آرم تھے سارے، صرف عمران خان اندر آئے تھے، ان کے وکلا تھے، اس وجہ سے انہوں نے موقع اچھا جانا اور عمران خان کو گرفتار کر دیا. سجاد صاحب یہ بھی آج بتائیے گا، آج عمران خان کے حوالے سے جو کیس دائر کیا گیا تھا نکاح کے حوالے سے، آج اس پر بھی سماعت ہوئی تھی، کیا عدالت کے ریمارکس آئے تھے ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، عدالت کی جانب سے تو اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. عدالت نے کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، کیونکہ عدت کا معاملہ یہ ذاتی ہوتا ہے، اور کیونکہ ابھی تو اس کی مینٹین کے اوپر بات چل رہی تھی کہ یہ کیس قابل سماعت ہے کہ نہیں. تو آج وہ عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ ہمارے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. اگر قابل سماعت ہوتا تو آگے کیس اس نے چلنا تھا. بہت شکریہ سجاد حیدر صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ستار خان صاحب، آپ نے یہ معاملہ دیکھا، عدالت کہہ رہی ذاتی نوعیت کا معاملہ، اور اس طرح کے کیسز کو عدالتوں تک لے کے جانا قومی مسائل آپ سمجھتے ہیں یہ سیلاب میں ڈوبی جو عوام تھی ان کو ابھی تک کوئی پوچھنے والا نہیں، ابھی تک وہ خیمے نہیں، ان کے خیموں سے وہ مکانوں میں نہیں جا سکے، لیکن ہمارے یہاں ایشوز کیا ہیں؟ بیٹی تسلیم نہ کرنا، اور یہ کیس بنا دیا جاتا ہے کہ نکاح کب ہوا کب نہیں ہوا. تو عوامی ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے کیسز سامنے لائے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قدر یہ نوعیت کے کیسز ہیں کہ ان کو واقعی عدالتوں میں لے جانا چاہیے اور وہاں سے ان کو سزا دلوانی چاہیے؟ یار ہر دور میں، ہر دور حکومت میں یہی ہوتا رہا. یہ کوئی یا تو یہ بتاؤ کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہر دور حکومت میں جس کا حکومت ہوتی ہے، جس کی جو اقتدار میں ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ ایسے ایسے طریقے اپناتا ہے. اس کے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، لگتا ہے کہ وہ سنگل ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ وہ حکومت میں آیا کہ اپوزیشن کو جو میرے مقابلے میں ہے اس کو کیسے تہس نہس کرنا ہے، وہ اسی میں لگا رہتا ہے. ان لوگوں کے مسائل وہ تو ایک طرف رہے نا. اب اگر عمران خان کل کو آ جاتے ہیں حکومت میں تو یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا،
تو ان کے پاس بھی یہی ہوگا, یہ بس یہ کہہ رہے ہوں گے اسلام آباد کا آئی جی جو اس وقت تھا وہ کون تھا, اسے دیکھا جائے, نپٹا جائے, ڈی آئی جی کون تھا, ایس ایس پی کون تھا, وہ جج کون سی تھی, فلانا کون تھا. 135 بندے تو گنا چکے ہیں اب تک عمران خان. تو حکومت میں آئیں گے تو 135 بندے کو نپٹیں گے یا لوگوں کے مسائل نپٹیں گے؟ ہر حکومت نے ایک جو ان کا دور گزرا ہے عمران خان صاحب کا, جس دور میں ایک ایسا کیس ہوا جس میں میرے ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا جب اگلے نے آپ کی طرح کا اینکر تھا, اس نے سوال کیا, میرے پاس ہنسی کے علاوہ اس کا جواب کوئی نہیں تھا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر یہ اتنے کلو منشیات ڈال دی. تو میں ہنس رہا تھا, وہ اینکر نے گھبرا کے میری طرف دیکھا کہ میں کہا یار کوئی لطیفہ ہی سنا دو بہتر ہوگا, کیونکہ یہ رانا ثناء اللہ کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے ڈاکومنٹ میرے پاس پڑے ہیں. ان پہ تو حکومت گئی نہیں, عمران خان گیا نہیں, فوج گئی نہیں. یہ منشیات کہاں سے آ گئے؟ اور جو مخالف تھے وہ کیا کہہ رہے تھے, یہی کم کردہ سی. اب انہوں نے, ان کے پاس کوئی شہادت کوئی ثبوت کسی قسم کا نہیں ہوتا, لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ان کو پسند نہیں, جس کو پسند نہیں کرتے اس کے بارے میں نعمان صاحب آپ کوئی چیز اسکرین پہ بیٹھے اڑا دیں, جو اس کو پسند نہیں کرتے فوراً سے پہلے مان لیں گے. بالکل. اور جس کو پسند کرتے ہیں آپ دستاویزات کے ساتھ اسکرین پہ آ جاؤ نا, وہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ بات پسند اور ناپسند پہ ختم ہو جاتی. اب پسند اور ناپسند پاکستان میں ایک ایسی چیز بن گئی ہے جو کہ ایک حکیم جو ہوتا ہے, حکیم کے پاس کئی دفعہ پرانے وقتوں کی میں بات کر رہا ہوں, اس نے کیا اپنی پسند اور ناپسند کو ایک حدود و قیود میں رکھو گے تمہارے کئی یہ مرض ختم ہو جائیں گے. اپنی پسند اور ناپسند کو ایک خاص حد تک رکھیں, آپ اس سے آگے بڑھائیں گے تو آپ کئی مرائض آپ خود اس کا شکار ہو جائیں گے اپنے ہاتھوں سے. تو آپ اپنی پسند اور ناپسند کو ایک حد تک رکھیں, اپنی پسند اور ناپسند کو ملکی مفادات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. یہ بیسیکلی ستار خان صاحب کا یہ کہنا ہے. اور موجودہ سچویشن مت کو بھی چاہیے کہ اپنی لڑائیاں ختم کی جائیں اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں, کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جو کہ ملکی مفادات کے لیے بہتر ہو. اپنی سیاسی انتقامی لڑائیوں کو بالائے طاق رکھنا چاہیے. سارا منظرنامہ اور سچویشن آپ کے سامنے رکھی ہے, اپنا بھی پوائنٹ آف ویو کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.